अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रवादारी कौमी ज़िम्मेदारी के साथ मैं हूँ आयशा असलम। क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। कोविड-19 की सिचुएशन में पाकिस्तान लायंस यूथ कौंसिल का पैगाम अमन का क़याम और माशरे में इंतशार का ख़ात्मा किस कदर ज़रूरी है और किस कदर मुमकिन है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ गेस्ट जो है बिल्कुल तशरीफ़ फरमा है स्टूडियो में। मैं चाहूँगी कि उनका तारुफ़ करा दूँ। मेरे साथ हैं सबरीन गुल साहिबा जो कि MPA हैं, तर्जुमाने वज़ीर आला पंजाब हैं। इनको खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ़ लाएँ। और हमारे साथ हैं डॉक्टर किशोर मुराद हैं जो रहनुमा है हिंदू कम्युनिटी के, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ हैं रिहाना कौसर जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनको भी वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू आप तशरीफ़ लाएँ। तो सबसे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगी सबरीन गुल साहिबा आपसे, और आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना एमरजेंसी में हुकूमती इंतज़ामिया ने पुरअमन माहौल के क़याम और सेहत के शोबा में बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा किया, आप क्या कहती हैं इस हवाले से? शुक्रिया आयशा। अगर आप देखें कोरोना एमरजेंसी में जो ज़िला इंतज़ामिया थी उसने बड़ा भरपूर तरीके से जो है अपना किरदार निभाया। और अगर हम बात करें सेहत के इदारों की तो आप ये वाज़ेह है, अगर सेहत के इदारों की बात करें जिसमें क्वारंटीन सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें बेहतरीन इंतज़ामात हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर मैं मुल्तान की बात करूँ तो जो फ़र्स्ट क्वारंटीन सेंटर था सबसे बड़ा पंजाब में, वो मुल्तान में बना और ज़िला इंतज़ामिया ने बड़े अच्छे तरीके से उसको चलाया, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ के जो मेडिकल स्टाफ था वो हेल्थ वर्कर्स थे, उन्होंने बिला तफरीक जो है जो कोरोना पेशेंट्स थे उनकी खिदमत की, उनको हर तरीके से जो है सहूलियात जो सेहत की थी वो प्रोवाइड की। और इसके साथ साथ अगर हम हुकूमती इक़दामात की बात करें तो गवर्नमेंट सतह पर और ज़िले सतह पर डॉक्टर्स को, नर्सिस को, जो मेडिकल स्टाफ था उनको किट्स फराहम की गई बिल्कुल उनकी सेफ्टी के लिए। तो बहुत अच्छे तरीके से कोरोना के दिनों में तमाम लोगों ने मिलजुल कर इसका मुकाबला किया, जिससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि हम में कितनी कौमी यकजहती है, हम में एक कितना इत्तेहाद है। और इस चीज़ ने बड़ा पॉजिटिव जो है वो इमेज को उभारा, और इसे इंटरनेशनली भी लोगों ने, दुनिया ने सराहा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे किस तरह से कोरोना में लोगों ने एक दूसरे की मदद की। तो बड़ा अच्छा, मैं तो मुल्तान के हवाले से ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी। ज़िले इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छे तरीके से कोरोना पर जो है कोरोना के दिनों में बड़े अच्छे तरीके से इंतज़ामात किए थे। ठीक है। अच्छा, बिला तफरीक सेहत की सहूलतों की फराहमी के लिए सेहत के इदारों या इंतज़ामिया के जो इक़दामात थे वो कैसे थे? क्या आप मुतमईन थी, रहीं या नहीं रहीं, क्या कहेंगे इस हवाले बिल्कुल, से? अगर आप मुझे कहें ना कि कितने मार्क्स देने चाहिए तो ज़िला इंतज़ामिया को 100, ज़िला इंतज़ामिया प्लस जो सेहत से रिलेटेड होगा, जिसमें डॉक्टर्स भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, हेल्थ वर्कर्स भी हैं, इन सब को 100/100 मार्क्स चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया। और इसमें एक चीज़ आई कि उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, 24 आवर्स जो है वो अपनी खिदमात दी, लोगों की सेहत के हवाले से लोगों को सर्व किया। और इस तरह से जब कोई कोरोना पेशेंट आता था उसको इस तरह से उनको उसको सर्व किया जाता था कि एक खौफ था लोगों के ज़हनों में कोरोना के हवाले से। तो जहाँ वो उनका इलाज कर रहे थे, उनकी टेक केयर कर रहे थे, वहाँ वहाँ उनकी मेंटली उनको सेटिस्फाई भी कर रहे थे, उनकी काउंसलिंग भी कर रहे थे। तो ये मैंने देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे अंदर कितना इत्तेहाद है और कि हम एक दूसरे को जो है सपोर्ट कर रहे हैं इस सूरत हाल में। ठीक है, डॉक्टर किशोर हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। और डॉक्टर किशोर आपसे बात करते हैं, हमारे माशरे में शिद्दत पसंदी का जो रुझानात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, पाए जाते हैं, इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है? और पहले इसकी वजूहात पे बात करते हैं, क्या रीज़न है, क्यों ये जो रुझान है बढ़ता जा रहा है शिद्दत पसंदी का? ओम नमो भगवते श्री वासुदेव। अच्छा, बहुत खूबसूरत बात है कि शिद्दत पसंदी से हर इंसान परेशान है। बिल्कुल। और थोड़ा सा मैं एक शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ पर के PLYC का और उसकी वसादत से रूही का, कि इन्होंने जो बीड़ा उठाया है
اویئرنیس دینے کے لیے اس میں بہت پازیٹیو کردار رہا ہے. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ دیکھیں سب پاکستانی ہیں اور سب کا پاکستان ہے اور سب کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے, لیکن آپ لوگوں نے جو مائنورٹی کو ساتھ لے کے چلیں, اس سے مائنورٹی میں ایک کرج اور ایک ہمت اور ایک نئی جو ہے نا امنگیں سی پیدا ہوئی ہیں کہ آپ لوگ جو پاکستانی ہیں وہ سب ان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا دوسری کمیونٹی سے. اب رہی بات کہ جو شدت پسندی ہے, وہ جب ہم شدت پسندی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نیگیٹو لوگوں کا جو ہے نا کردار اس میں زیادہ دیکھتے ہیں, اور نیگیٹو کردار کے لوگ سب گھر میں ہوتے ہیں اور سب محلوں میں اور ملک میں اور انٹرنیشنل طور پر بھی ہیں جو کہ لابی ہیں اور پریشان کرتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں اپنے تئیں اس کو ختم کرنے کے لیے جو حالات چل رہے ہیں, اب جو ایک ہم جنگ میں ہیں, کرونا نے دوبارہ کروٹ لی ہے, اور یہ بڑا خدا کا کرم ہے کہ پاکستان تقریباً محفوظ رہا ہے, اور جتنی میڈیا نے اویئرنیس دی ہے اور ان کو ایجوکیٹ کیا ہے, ان سے انہیں اس سے نبٹنے کا ایک صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہیں. اور امید ہے کہ اب جو نئی جو آ رہی ہے فضا, اس میں ہم اس کا اچھی طرح سے مقابلہ کر سکیں گے اور اپنے پیاروں کو اور خود کو اس میں بچانے کے لیے ہم میں پازیٹیو کردار رکھ سکیں. تو شدت پسند جو لوگ ہیں انہیں بھی ایک پاکستانی بن کر کے, ایک محب وطن بن کر کے, اور جب شدت پسندی جب ہوتی ہے کہ جب ہماری کوارڈینیشن نہیں ہوتی, ہم آہنگی نہیں ہوتی, اور ہم ایک جگہ پر بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں کرتے. تو اب کرونا نے کچھ ہمیں یہ بھی ایک اویئرنیس دی ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم سب لوگ جب اس سے نبٹنے کے لیے اپنی میٹنگز کرتے ہیں یا اپنی سیٹنگز کرتے ہیں, چاہے وہ عوامی سطح پہ ہیں یا سرکاری سطح پہ ہیں, تو ہم اس میں جب باتیں ہوتی ہیں تو ایک کوارڈینیشن میں مذہبی طور پر اور نسل اور لسانی مسئلوں پر بھی ڈسکس ہوتی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ اب جو شدت پسندی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ کرونا کو بھی جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے سیٹنگ کی, اس کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں جو ہے بانٹی ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف پاکستان کے لیے کرونا سے بچانے کے لیے, اور جو کچھ تھوڑی بہت شدت پسندی ہے یا نفرتیں ہیں ان کو کم کرنا ہے, چاہے وہ مذہبی طور پر ہے تو چاہے وہ مسلک کے طور پر ہے, تو ہمیں انہیں کم کرنے کے لیے ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور ایک محب وطن ہونے کے حوالے سے ہمیں ان کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کے اس کو ختم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک دوسرے کے نظریات اور عقائد کا احترام کس قدر ممکن ہے یا کس قدر ممکن بنایا جا سکتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, جب ہم مذہبی بات کرتے ہیں تو وہ بھی عقائد الگ الگ ہوتے ہیں, اس میں مسالک کی بات بھی ہے. جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, اور جب ہم اپنے گھر کی یا فیملی کی بات کرتے ہیں ان کے بھی نظریات الگ الگ ہوتے ہیں. وہ ضروری نہیں کہ مذہبی ہوں یا لسانی ہوں, اپنے ایک جو ہے فیملی کے. تو ان سے نبٹنے کے لیے, ان سے ہمیں جو ہے بچنے کے لیے جو طریقہ کار ہمیں گراس روٹ سے ملتا ہے, جو ہمیں اپنے گھر سے ملتا ہے, اسی کو ہم آگے لے کر کے جا سکتے ہیں. اور بات پھر وہی آشا آ جاتی ہے کہ محبت کو ہمیں فرنٹ پہ رکھنا ہوگا. اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ کرونا کے بعد بھی یا کرونا سے پہلے بھی محبتیں ہیں تو ہم ہیں, اور محبت ہی خدا ہے اور خدا ہی محبت ہے. تو جب تک ہم کسی بھی سٹیج پر جا کر کے کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی مذہب سے منسلک ہوتے ہیں, کسی نہ کسی مسالک سے منسلک ہوتے ہیں. تو وہ جو مسالک یا مذہب جو ہے وہ محبت کی بات کرتا ہے, ایک دوسرے سے پیار کرنے کی بات کرتا ہے. کرونا جیسے ہنگامی حالات میں منفی رویہ اور شدت پسندی کس طرح متاثر کیا ہمارے معاشرے کو, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کشور صاحب؟ دیکھیں, کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجبوری ہوتی ہے. کرونا کی وجہ سے جو معاشی طور پر ہم پریشان ہوئے, جو ہمارے نوجوان طبقہ یا ہمارے جو کفیل ہیں, جو ہمارے گھر کو چلانے والے لوگ ہیں, تو جب وہ اس سے متاثر ہوئے تو دیکھیں جب کسی چیز سے آدمی نبڑ رہا ہوتا ہے تو ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے وہ, اور اس میں کچھ نیگیٹیو باتیں آ جاتی ہیں, اور وہ اسے ہم شدت پسندی کر لیں یا جو ہے نا غصے کی لہر کہہ لیں. تو اس کو ہم نے ڈائلاگ سے اور محبت سے
ख़त्म करना है। और जो शिद्दत पसंदी है, जब तक कि हम किसी की बात को नहीं सुनेंगे और उसमें से हम पॉजिटिव जो बातें नहीं लेंगे, जब तक हम किसी की सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते और जब तक हम एक शिद्दत पसंद को अमन पसंद नहीं बना सकते। तो हमें डायलॉग करना चाहिए और किसी भी शिद्दत पसंद से डायलॉग करने के बाद मोहब्बत की बात और फिर उसे अमन की तरफ राग़िब करना चाहिए। और जब वो अमन पसंद होगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए भी वो फ्रूटफुल होगा और इंसान के लिए भी। रिहाना साहिबा, आपकी तरफ चलते हैं और बात करते हैं, क्योंकि नौजवानों की जब बात हो रही है तो जानते हैं कि क़याम अमन के फ़रोग़ के लिए नई नस्ल की तरबियत, बेहतरीन तरबियत किस कदर ज़रूरी है और किस तरह की जा सकती है, आप क्या कहती हैं इस हवाले से? हाँ जी, इसमें सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ना हमारी गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने यूथ के लिए बहुत ज़्यादा किया है कि जॉब्स का भी, और ये जो यूथ फोर्स बनाई है, कोरोना का भी इसमें आ गया और उनको ऑटोमेटिकली एक काम भी करने को मिल गया, जैसे अब फ्री थे लोग। बिल्कुल। तो ये कि ना इसमें हमें यूथ का मुकम्मल, हमें इनका अवेयरनेस भी होनी चाहिए इनके लिए, और इनके लिए जैसे सर ने कहा कि अमन का पैगाम भी होना चाहिए, क्योंकि जो तशद्दुद पसंद है लोग इस वक्त हो रहा है, शिद्दत पसंदी आ रही है, ज़्यादा यूथ में है, क्योंकि वो जब फारिग होंगे, उनको काम नहीं होगा कोई, तो वो ज़ाहिर है घर का कमाने वाले भी वो होंगे, तो वो चीज़ नहीं होगी ना। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये है कि ना यूथ के लिए इस गवर्नमेंट का कर भी रही है काम और आगे भी करना चाहिए, और हमें यानी कि अवेयरनेस प्रोग्राम भी इसके लिए करने चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, और हो भी रहे हैं ना। जैसे अब ये PLYC जैसे कर रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है कि ना इस तरह अवेयरनेस प्रोग्राम रख रहे हैं, मीटिंग्स रख रहे हैं, ट्रेनिंग्स रख रहे हैं, जिसमें बाकायदा पिछली हमारी ट्रेनिंग हुई थी, उसमें काफ़ी यूथ के लड़के और लड़कियां थे जिनको अवेयरनेस दी गई थी। ठीक है, ठीक है। सो बिल्कुल साहब, आपकी तरफ आते हैं, और क्या में अमन के लिए कानून साजी की अहमियत की क्या है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, माशरे में उस वक्त तक अमन नहीं कायम हो सकता जब तक आपकी कानून साजी मजबूत ना हो, और बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन हमारा काम जो है वो कानून साजी करना है, और हमें इस बात की अशद ज़रूरत है कि अमन के फ़रोग़ के लिए अभी भी बहुत कानून साजी बाकी है, और हमें इस तरह की हमारा मतलब ज़िम्मेदारी यही है पार्लियामेंटेरियन की कि हमें कौमी सतह पर लोगों को आपस में मिलाने के लिए, यकजहती के लिए कानून साजी ऐसे करें कि हमें जो फेस कर रहे हैं हम प्रॉब्लम्स, वो हमें फेस ना करने पड़े। अच्छा, कानून साजी तो हो जाती है, उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान आ जाता है कि जब तक आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाते तो आपकी कानून साजी भी उस तरह इफेक्टिव नहीं होती। तो ईवानों में हम बैठे हैं, गाहे बगाहे जो है आवाज़ उठाते रहते हैं, कानून साजी भी करते हैं, और ये भी कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और अभी भी अगर मैं देखूँ कि पाकिस्तान में अमन के फ़रोग़ के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, मजहबी यकजहती के लिए, कौमी यकजहती के लिए हमें इस बात की अभी भी ज़रूरत है कि और ज़्यादा मौसर कानून साजी हो और उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है। माशरे में इंतशार के ख़ात्मे और आहमंगी को फ़रोग़ देने के लिए मुंतखब नुमाइंदे जो है वो अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं, या मुतलका जो फोरम है वो क्या अपना रोल अदा कर सकते हैं, आप क्या कहती हैं? देखिए, अगर हम इसको दो पे डिवाइड कर दें, एक तो पार्लियामेंटेरियन का काम है कानून साजी, जो कि असम्बली में जाके करता है। उसके बाद जो पार्लियामेंटेरियन है वो अपने हल्के में जाके उसका इंटरेक्शन लोगों के साथ होता है। अगर और ये बेस्ट मतलब अगर आप कहें ना, सबसे इफेक्टिव मीडियम जो है वो एज अ पार्लियामेंटेरियन है, और क्योंकि उसने हल्के में जाना, लोगों से मिलना, और जो लोग हैं वो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि आपका जो वोटर है ना, आपका जो लोग हैं वो किसी एक ख़ास तबके के नहीं है, उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन सबसे अच्छा इफेक्टिव मीडियम ही यही है कि आप लोगों को रोज़ का इंट्रैक्शन है, लोगों को अवेयर करें उनके मजहबी रवादारी के हवाले से, उनकी काउंसलिंग जितना अच्छा पार्लियामेंटेरियन कर सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और कर सकता है, क्योंकि उसको लोग सुनते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उसकी बात का असर भी होता है। तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को बताएं कि आपने एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहना है। आप मुआशरे में अमन उस वक्त का कायम कर सकते हैं जब आप एक दूसरे के नज़रिए का
کا احترام کریں گے, ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کا سلوک کریں گے, رواداری کو فروغ دیں گے. جب ایک پارلیمنٹیرین جا کے اپنے حلقے میں بتائے گا تو آف کورس اس کا اثر ہوتا ہے اور لوگوں میں چینج بھی آتا ہے, معاشرہ جو ہے وہ امن کی طرف راغب ہوتا ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. ڈاکٹر کشور صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کسے کہتے ہیں اور اس کا فروغ کس قدر ممکن ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بین المذاہب یا بین المسالک ہم آہنگی مسالک کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو ایک انسان ہونے کے ناطے انسانیت کا احترام کرنا ہے, اس کے بعد پھر مذاہب یا مسالک آتے ہیں. تو جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ انسان کی تکریم کرنا ہے, انسان کی عظمت کو اقرار کرنا ہے, تو اس طرح ہم جو بین المذاہب میں جو گیپ آ جاتا ہے, جو شدت پسندی آ جاتی ہے, جو کوآرڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو غلط قسم کی باتیں ذہن میں پنپتی ہیں, تو اسی وقت ہم ختم کر سکتے ہیں کہ جب ایک انسان بن کر کے اور جب دوسرے سے مل رہے ہوں گے تو ہمیں اس کا احترام کرنا ہے کہ وہ انسان ہے, اور انسان کا احترام کرنا ہر انسان کا فرض بنتا ہے. تو جب ہم یہ رویہ اختیار کریں گے, پھر آتی ہے بات مذہب کی. اپنے مذہب کے مطابق زندہ رہنے کا حق ہے. اور دیکھیں, جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو قائد اعظم نے بھی 11 اگست کی تقریر میں کہا کہ پاکستان سب کا ہے, اس میں کوئی مذہبی یا کوئی نسلی تفریق نہیں ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس کی بنیاد ہی محبت کی بیس پر بنی ہے, تو پھر تو یہ باتیں سب جو ہیں دم توڑ دیتی ہیں کہ ہمیں کسی کے خلاف بات کرنا ہے یا شدت کی طرف لے کر کے آنا ہے, یا ہم کسی کے لیے کوئی زہر اگلیں یا کسی کے دل آزاری کریں. تو جب ہم یہ باتیں محسوس کریں گے کہ ہم نے پاکستان کس طرح حاصل کیا ہے, کتنی قربانیاں دی ہیں, اور جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت نسل یا مذہب کی بات نہیں تھی, سب کو جنون تھا کہ ہم نے اپنا ایک خطہ لینا جس میں ہم آزاد ہو کر اپنی زندگی گزاریں. تو اب جب ہم آزاد ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں کچھ نیگیٹو لوگ در آتے ہیں, اور ان کے اپنے عزائم ہوتے ہیں, ان کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, تو ان سے ہمیں بچنا ہے. جب ہم ان سے بچیں گے تو پھر یہ جو ہم آہنگی پہ جو ضرب لگتی ہے وہ نہیں لگے گی. اور جب تک ہم اپنی صفوں میں اتحاد نہیں کریں گے, اور جب تک کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے, تو تیسرا آدمی آٹومیٹکلی ادھر آئے گا, اور اس سے ہمارے مذہبی جو عقائد ہیں یا ہمارے جو مسالک ہیں ان کی جو سوچیں, اس پر جب ضرب آئے گی تو ہر آدمی جو ہے وہ پریشان ہوگا, متاثر ہوگا, اور پھر وہ نیگیٹو رویے ہوں گے. تو اس کو آنے سے پہلے ہی ہمیں محبت کی اور اپنے پیار کی بات کرنی چاہیے. جب ہم معاشرے کے, ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کر رہی ہوں, معاشرے کے مختلف جو لوگ ہیں جو مختلف عقائد رکھتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں, تو ان کے درمیان ہم آہنگی کو کیسے ہم فروغ دے سکتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ ہم جب ماضی میں جائیں تو بیٹھ کے ہوا کرتی تھیں, اور ایک دوسرے سے, اور مساجد میں یا مندروں میں جو اجتماعی عبادت کا کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم نماز جمعہ یا ہم صبح یا شام کی سندھیا کے وقت جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے اپنی مذہبی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے فارغ ہو کے جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں پھر ہم اور ٹاپک پر ڈسکس کرتے ہیں, اور وہ ٹاپک جو ہیں وہ سماجی ہوتے ہیں اور معاشرتی ہوتے ہیں. تو ان پہ جو ان میں پریشانیاں پائی جاتی ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ہم اپنے بزرگوں سے اور جو ایکسپرٹ وہاں ہوتے ہیں ان سے ہم مشورے لیتے ہیں, اور اس طرح جو محبت اور جو پیار, اور ایک کسی بھی کہتے ہیں نا بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھ جانے سے انسان اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جب بھی کہیں سیٹنگ ہو, چاہے وہ کسی حوالے سے ہو, تو ہمیں جو اور ٹاپک ہیں, ہمیں خاص کر کے جب نوجوان ہمارے سامنے ہوں تو ان کو ہم اویئرنیس دیں, ان کو تھوڑا ایکٹیویٹ کریں کہ آپ بھی, کیونکہ نوجوان طبقہ ایک ایسا ہے کہ وہ عمر ایک ایسی ہے کہ اس میں وہ جس طرف لگ جائے. بالکل. تو اس کی تربیت جو ہے, جیسے ہمارے ادارے جو ہیں
تعلیمی ادارے کر رہے ہیں, میڈیا بہت کردار ادا کر رہا ہے, ان کے اویئرنیس دے رہا ہے. اس طرح جب وہ اپنے بزرگوں سے ملتے ہیں یا اپنے عزیزوں سے ملتے ہیں تو ان کو وہی رویے ملنے چاہیے تاکہ ان پر وہ زیادہ افیکٹ ہوگا, کیونکہ وہ ایک بالکل فزیکلی آمنے سامنے بات ہو رہی ہوگی. تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو اور اپنے وہ لوگ جو تھوڑے سے پریشانی کی وجہ سے متاثر ہیں ان کو امن کی طرف یا پاکستان کی ترقی میں دھارے میں شامل کرنے کے لیے ہمیں یہ کردار ادا کرنا ہوگا. بالکل. بالکل صاحب, آپ سے بات کرتے ہیں, پاکستان کو معاشرتی سطح پر کن مشکلات کا سامنا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان آف کورس کہ سماجی, سیاسی اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کو پاکستان فیس کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امن امان قائم کرنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے. تو میں گاہے بگاہے اس بات پہ زور دیتی رہتی ہوں اور بات بھی کرتی ہوں کہ اگر ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, ہمیں سب کو اکٹھا کرنا پڑے گا, وہ بے شک کس بھی مسئلہ کو, کس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. اور آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے ہماری اگر حکومتی سطح پہ اقدامات دیکھیں تو آپ نے نیشنل ایکشن پلان کا نام ضرور سنا, اور اس پہ کام بھی ہوا. تو وہ اس کی ایک کڑی تھی کہ ہم پاکستان کے معاشی, سماجی, سیاسی اور ساتھ ساتھ جو ہمیں چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے امن و امان کے حوالے سے, منفی پروپیگنڈا کے حوالے سے, اور جو باہر میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہمارے ملک میں امن کو خراب کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں. کچھ یہاں بھی ٹولے ہیں جو کہ ان کے چل رہے ہیں ان کے کہنے پر. تو ان سب کو ٹیکل کرنے کے لیے حکومت نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جس کی ایک کڑی ہے. ٹھیک ہے, تو کتنی ضرورت ہے جب ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں اس وقت, یعنی اس وقت کی کتنی ضرورت اور اس کی اہمیت کیا ہے, کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے ہمیں. دیکھیں عائشہ, اس کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے, اور اگر ہم اس ٹائم پہ دیکھیں جو کرونا بھی ہے اور لوگ آپس میں دوسرے دور بھی ہیں, مسئلے مسائل بھی ہیں, اور اس میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم یہ جو منفی پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں, یہ جو ملک کی سلامتی کو خطرہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہمیں اس کے اوپر اور زیادہ جو ہے اپنی کوششیں جو ہے وہ تیز کر دینی چاہیے. اور اگر ہم نیشنل ایکشن پلان کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دیکھیں, آپ بھی میری اس بات سے متفق ہوں گی کہ جب آپ تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں نا, تمام مذاہب کے لوگوں کو, تمام مسالک کے لوگوں کو, تمام مختلف نظریے رکھنے کے لوگوں کو, جب آپس میں ایک سٹنگ ہوتی ہے تو آف کورس ایک اچھی چیز سامنے آتی ہے. اور جو ہمارے جو ملک دشمن ہیں, ان کے جو عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملک میں بدامنی ہو, انتشار پھیلے, لوگ لڑیں جھگڑیں اور برباد ہوں یہاں کی اکانومی اور وہ ساری چیزیں, تو وہ ان کے عزائم ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. اور بہت ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے بیٹھیں. اور ایک چیز کہ اگر ہم جب یہ سمجھ لیں گے نا پاکستان کے تمام لوگ کہ ہم ایک قوم ہیں, ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, اور پاکستان بھی اس لیے جیسے کہ میرے بھائی نے بھی ذکر کیا کہ جب پاکستان بنا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا, واضح طور پہ کہہ دیا تھا 11 اگست کی اسپیچ میں, یہ پاکستان تمام مذاہب کے لوگوں کا پاکستان ہے, یہ پاکستان میں آپ سب آزاد ہیں اپنے عبادت گاہوں میں جانے کے لیے. تو اس سے مطلب اور کیا چیز واضح کرنا رہ جاتی ہے کہ یہ پاکستان کہ تمام لوگ پاکستانی ہیں, ایک قوم ہے, اور جب تک ہم ایک قومی نظریے کو فروغ نہیں دیں گے تب تک آپ اپنے ملک میں امن نہیں پیدا کر سکتے. بالکل, نو ڈاؤٹ. بات کرتے ہیں ریحانہ کوثر سے, اور اجتماعی قومی مسائل کی جب ہم حل کی بات کرتے ہیں تو اس میں سماجی اداروں کا کیا کردار ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سماجی اداروں کا بہت اچھا, کرونا کے سلسلے میں تو بہت اچھے اقدامات کیے گئے ہیں. میں خود بھی تعلق رکھتی ہوں, ایکس ٹاؤن ممبر ہوں, اور ہم نے یعنی کہ اپنا فرض نبھایا ہے کہ کرونا کے دوران میں ہم نے اویئرنیس پروگرام رکھے تھے اپنے گلی محلوں میں, ہم نے کیا تھا. اور یہ جو گورنمنٹ نے شروع کیا تھا ان کا فنڈ وغیرہ کا سلسلہ, تو کافی جو خواتین تھی نہیں تھیں, انہیں معلوم نہیں تھا, تو میں نے اپنے ذریعے اپنے گھر میں ان کو بلا کے یا خود جا کے جو لوگ نہیں آ سکتے تھے تو ہم نے ان کے لیے فارم فل کیے ان کے آن لائن,
اور کافی لوگوں کے اس طرح ان کو پیسے بھی ملے. یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے کیونکہ ہماری معیشت بہت تباہ ہوئی تھی نا اس سلسلے میں. گھر بیٹھی خواتین جو سلائی کڑھائی کرتی تھیں ان کا کام رک گیا, جو مزدور پیشہ لوگ تھے ان کا کام رک گیا. تو اس سلسلے میں یعنی کہ ہمارے جو محلے کے ممبر بھی تھے انہوں نے بھی ساتھ مل کے ہمارے کام کیا, اور ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو بھی ہمیں ٹاسک ملتا تھا ہم وہ پورا کرتے تھے. اور ہم ہر گلی محلے میں گئے ہیں اور ان کو باقاعدہ جو راشن وغیرہ کا سلسلہ تھا وہ بھی ہم نے کیا مل جل کے. ساتھ ہمارے تھے ممبر تھے یوتھ کے تھے, کافی ہمارے جو نوجوان لوگ تھے نا گلی محلے, ہم نے ان کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ مل کے ہم نے نا سارے یہ ٹاسک پورا کیا تھا. اور اس میں گورنمنٹ نے ہمارا بہت ساتھ دیا کہ جو فنڈ وغیرہ کے سلسلے میں نا کافی لوگوں کو امداد مل گئی اس سلسلے. ٹھیک ہے ڈاکٹر کشور صاحب, آپ سے بات کرتے ہیں مذہب کی ہمارے معاشرے میں کیا اہمیت ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ مذہب کی ہمارے معاشرے میں اہمیت جی اکائی ہے, اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. اور جو ہمارا ملک عزیز جو مارز وجود میں آیا تو ایک مذہبی محبت تھی اور بیس تھی, بنیاد تھی. اور جب ہم مذہب کو اسٹڈی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو تمام مذاہب یکجہتی کی بات کرتے ہیں, محبت کی بات کرتے ہیں, پیار کی بات کرتے ہیں. جب ہم ایک اچھے مذہبی انسان بن جائیں گے, دیکھیں چاہے وہ مسلم کمیونٹی سے تعلق ہے, مسلم مذہب سے ہے, جب وہ ایک اچھا مسلمان بنے گا تو وہ سب کو اچھا سمجھے گا. اور ایک اگر اچھا ہندو بنے گا تو وہ سب مذہب کا احترام کرے گا. اگر وہ اچھا کرسچن بنتا ہے تو وہ بھی تمام مذاہب کا احترام کرے گا. تو ہم سب سے پہلے تو ہم انسان ہیں, بالکل. اس کے بعد پھر ہم کسی مذہب کی بات کرتے ہیں. تو مذہب جو ہے اس سے یہ بھی ہمیں جینے کی راہ دکھاتا ہے اور ہمیں ضابطہ حیات بتاتا ہے. اور کسی بھی مذہب نے کوئی ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی نیگیٹو پروپیگنڈے کی طرف ہے. سب مذاہب جو ہے محبت کی بات کرتے ہیں, انسانیت کی تکریم کی بات کرتے ہیں. تو جب ہم مذہب کے طور پر اگر اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں تو مذہب تو محبت کی بات کرتا ہے. تو پھر ہمارے اندر یہ جو شدت پسندی ہے, یہ نفرتیں ہیں, یہ ناروا سلوک ہیں, یہ کہاں سے دار آئے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے مذہب کو نہیں سمجھیں گے اور جب تک ہم اس سے وہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو ہم نہیں اپنائیں گے تو کوئی بھی مذہب جو ہے ہمیں بیرا روی نہیں سکھاتا, کوئی کسی کا اتصال نہیں سکھاتا, کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا. تو پھر ہم ایک اچھے مذہبی لوگ بن سکتے ہیں, ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں اور ایک اچھے پاکستانی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کرونا جیسی ہنگامی صورتحال میں مذہبی رہنماؤں کا پرامن معاشرے کے قیام میں کیا کردار ہونا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں جو مذہبی لوگ ہیں, جو پیشوا ہیں, ان کا لوگ بہت احترام کرتے ہیں اور ان کی بات کو وہ بات اول اور آخر سمجھتے ہیں. بالکل. تو اب مذہبی لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اپنی کمیونٹی کا محنت ہوں, میری بھی ذمہ داری ہے. اور میں اس وجہ سے اپنے ان دوستوں کو کہوں گا جو مذہبی ذمہ داری نبھاتے ہیں, چاہے وہ خطیب ہیں, چاہے وہ واعظ کرتے ہیں, یا وہ عالم ہیں, یا وہ محنت ہیں, یا وہ پادری یا پنڈت ہیں, تو ہمیں بھی اس کرونا سے نمٹنے کے لیے اپنی عبادت گاہوں میں جب ہم وہاں واعظ کرتے ہیں یا وہاں پرچار کرتے ہیں یا وہاں جب ہم ان کے آگے کوئی مسئلوں پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر ہمیں یہ بات بھی لانا ہے کہ ہمیں محبت کی بات, امن کی بات, اور وہ لوگ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جو ہماری بات کو ایک حدیث کی درجہ دیتے ہیں, ایک شلوک کی جو ہے اہمیت دیتے ہیں, تو ان کو ہم ایسے جو ہے راستے پہ ڈالیں کہ جس سے کہ مذہب میں جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم ہو, اور جو پاکستان جس گھڑی سے گزر رہا ہے وہ جو ہے اس کو نمٹنے کی صلاحیتیں پیدا ہوں ان میں. اور اس طرح کرنے سے, اس طرح انہیں اویئرنیس دینے سے, اس طرح انہیں ایجوکیٹ کرنے سے ایک ہم اچھے پاکستانی پیدا کر سکتے ہیں اور ایک اچھے انسان پیدا کر سکتے ہیں. اور
मज़हब तो डेफिनेट है कि वो बैठे हैं और उसमें बिल्कुल, और हर मज़हब जो है इंसानियत पर ही फोकस करता है और इंसानियत को अहमियत दी जाती है। क्या मैं अमन की सरगर्मी में ख़वातीन के किरदार की बात करते हैं सबीन गुल, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? देखिए, खातून का तो हमेशा एक अहम रोल रहा है, वो किसी भी आप डिपार्टमेंट में देख लें। और अगर मैं कोरोना वायरस के हवाले से बात करूं तो सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी जितनी ख़वातीन को इस बार दी गई वो इससे पहले मैंने कहीं देखने में नहीं मिली, और ख़वातीन ने भरपूर इसको निभाया भी जहाँ जहाँ उनको नुमाइंदगी दी गई। और अगर आप पार्लियामेंट की बात करते हैं, असम्बलियों की बात करें, तो वहाँ भी आप देखें कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से असम्बलियों तक पहुँच गई। उनकी आप तादाद चेक कर लें कि गाहे बगाहे वो तादाद बढ़ती जा रही है, जिससे पता चलता है कि ख़वातीन की कितनी इंपॉर्टेंस है। और जब खातून असम्बली में पहुँचती है तो उसको ज़्यादा बेहतर पता होता है कि उसने कानून साजी किस किस टॉपिक किस जगह पे करनी है और कहाँ पे कानून साजी की ज़रूरत है। तो एक अहम रोल है खातून का। और अगर हम देखें कि अभी जो भी सिचुएशन थी कोरोना वायरस के हवाले से, उसमें गवर्नमेंट ने ख़वातीन को तमाम शोबा हयात में उनको एक ख़ास मकाम भी दिया, उनकी ख़ास नुमाइंदगी भी दी। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, नर्सेज़ की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें, जो ख़वातीन को काम दिया गया उन्होंने भरपूर तरीके से उसको निभाया। अच्छा, मैं यहाँ मुल्तान में देखती थी कि जैसे हमारी ख़वातीन अच्छी अच्छी पोस्टों पे भी हैं, एसी भी हैं, और अगर डॉक्टर्स भी हैं, उनको डिपार्टमेंट्स पूरा दिया हुआ है। जब कोरोना वायरस आया ना मुल्तान में, जब फर्स्ट क्वारंटीन यहाँ बना, तो वहाँ पे मुझे फ़ीमेल्स बड़ी पुरजोश नज़र आईं। उनको जो ड्यूटीज़ देती थी वो टाइम से पहले उसको कंप्लीट कर लेती थी। कोरोना वायरस के अगर पेशेंट हैं तो उनको ओपन हार्ट के साथ उनको वो डॉक्टर्स और नर्सेज़ उनको रिसीव भी करती, उनकी टेक केयर भी करती। और अगर मैं ज़िला इंतज़ामिया में देख लूँ तो हमारी ऐसी बेशुमार ख़वातीन हैं जिनको ये ड्यूटी सौंपी गई कि उन्होंने कोरोना वायरस में आपने क्वारंटीन को लुक आफ्टर करना है, आपने हॉस्पिटल्स को लुक आफ्टर करना है, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से निभाया। तो आप किसी भी टाइम ख़ातून का एक जो रोल होता है उससे आप को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ख़ातून तो वैसे ही किसी भी मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करती है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और अगर आप कहें कि मुल्क को अगर आपने पुरअमन बनाना है या आपने अच्छा मुआशरे की तश्कील देनी है, एक अच्छी जनरेशन देनी है, तो ऑफ कोर्स वो ख़वातीन का उसमें बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि वो बच्चों की किरदार साजी भी वही करती हैं, उनकी तरबियत भी वही करती हैं। अगर खातून समझदार है, अमन को फ़रोग दे रही है, तो वो ऑफ कोर्स अपने बच्चों को भी उसी तरीके से तरगीब देगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सबीन गुल साहिबा, आप तशरीफ़ लाएँ, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ डॉक्टर किशन मुराद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। रेहाना कौसर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इसके साथ ही नाज़रीन आयशा को देंगे इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे और अपने साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।